عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر رضی شہاب آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم نامدیو مالی ایک مشہور خاکے کی تدریس کریں گے اور اس خاکے سے برآمد ہونے والے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو مولوی عبدالحق کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ کئی اہم باتوں سے متعارف کرایا تھا، اور مولوی عبدالحق کا تعارف پیش کرتے ہوئے ہم نے ایک خاکے کا نام آپ لوگوں کو بتایا تھا جو انہوں نے اپنے مالی کے بارے میں تحریر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس خاکے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ خاکہ مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ ہے، اور یہ وہی خاکہ ہے جسے انہوں نے نامدیو مالی کے نام سے تحریر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ خاکہ پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ خود اس میں غور کر سکیں کہ اس میں کیا کیا معنی مولوی عبدالحق نے پوشیدہ کر دیے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو سکے کہ مولوی عبدالحق کے لکھنے کا ڈھنگ کیا تھا، وہ کس طرز اور کس اسلوب میں خاکہ نگاری کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، پیش ہے خاکہ نامدیو مالی۔ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا تو نامدیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاولا صاف کر رہا ہے۔ تھاولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام کام نہیں، بیگار ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے، پھولتے پھلتے،
اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا پھلتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھاولے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم فنیسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسرے سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے جیسے دق کے بیمار، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ، جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور
سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگراں کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی۔ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر مزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ خاکہ ہے جو آپ نے ابھی سنا اور جسے مولوی عبدالحق نے اپنے مالی کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ یہاں متن پڑھتے ہوئے اور آپ لوگوں کو سنتے ہوئے بھی کئی
اہم اخلاقی اور ناصحانہ باتوں سے آشنائی ہوئی ہوگی۔ میں ابھی ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے کھولوں گا، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ عزیز طلبہ، آپ سبھی جانتے ہیں کہ مولوی عبدالحق اردو کے بڑے ادیب، مترجم، صحافی، انشا پرداز، ماہر لسانیات اور خاکہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اردو کے فروغ و ترقی کی کوششوں میں گزار دی، اسی لیے بابائے اردو کے خطاب سے نوازے گئے۔ مولوی عبدالحق کی شخصیت کے ان تمام پہلوؤں میں ان کی خاکہ نگاری کا پہلو ان کی ادبی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ مولوی عبدالحق کے بارے میں ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں بتا چکے ہیں، اس لیے یہاں ان باتوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اب پوری توجہ نامدیو مالی پر ہو۔ عزیز طلبہ، بلا شبہ نامدیو مالی اردو کے چند بہترین خاکوں میں سے ایک ہے، اور مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم عصر سے ماخوذ ہے۔ یہ خاکہ ایک مالی کا ہے جس کا نام نامدیو تھا، اور وہ مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ کا مالی تھا۔ اسے اپنے کام سے بے انتہا پیار تھا، پیڑ پودے اسے بہت عزیز تھے۔ مولوی عبدالحق نے نامدیو کی اپنے کام کے تئیں لگن کو دیکھ کر یہ خاکہ تحریر کیا تھا۔ اس خاکے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرنی چاہیے۔ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو مقدور بھر استعمال میں لائے اور خدمت خلق کرے۔ جو جس قدر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ نیک اور بڑا ہوگا۔ مولوی عبدالحق نے اسی پہلو کو اپنے اس خاکے میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی عبدالحق نے نامدیو کی اسی خوبی کو پورے خاکے میں نمایاں کیا ہے۔ اس خاکے سے نامدیو کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نامدیو بہت محنتی اور جفاکش انسان تھا۔ باغبانی اس کا کام تھا اور پیڑ پودوں سے اسے عشق تھا، اسی لیے وہ پیڑوں کو صرف پانی دینے پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ انہیں ہر جانب سے دیکھ کر تسلی بھی کرتا تھا کہ کہیں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی۔ وہ پودوں کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالتا تھا۔ وہ پودوں کے پاس ایسے بیٹھتا جیسے وہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ جب پودے پروان چڑھتے تو اس کا جی خوشی سے بھر آتا۔ یہ وہ خاصیتیں ہیں، وہ خصوصیات ہیں جو نامدیو کے اندر موجود تھی۔ بطور مالی یہ کسی بھی مالی کی بڑی خوبی کہی جا سکتی ہے۔ نامدیو مالی کہ کی پوری دنیا وہی باغ تھا، پیڑ پودے اس کی اولاد تھے۔ اسی سبب اگر کبھی کسی پودے کو کیڑا لگتا، کوئی بیماری لگ جاتی تو وہ بہت فکر مند ہو جاتا تھا اور اس کا علاج کرتا۔ جب تک وہ پودا ٹھیک نہیں ہو جاتا اور دوبارہ اس میں توانائی نہ آ جاتی، وہ اس پودے سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتا تھا۔ پیڑ پودوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی ہو گئی تھی، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ جس میدان میں ہیں اس میدان کی باریکیوں سے آپ دھیرے دھیرے واقف ہو جاتے ہیں، اور کئی اہم پہلو، نئے پہلو آپ خود بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اسی طرح سے نامدیو کا بھی حال تھا کہ اس نے باغبانی کی اور باغبانی کرتے ہوئے وہ جڑی بوٹیوں کا ماہر ہو گیا تھا۔ اسی سبب جب اس کے پودے بیمار پڑتے تھے تو وہ خود ان کا دھیان رکھ لیتا تھا۔ نامدیو کوئی بہت بڑی ذات کا آدمی نہیں تھا جس کے لیے اکثر لوگ
رطب اللسان ہوتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ نامدیو تو معمولی ذات کا، نیچی ذات کا آدمی تھا، مگر اپنے کام کے تئیں اس کی ایمانداری کئی گنا بڑھ کر تھی، اور اسی ایمانداری نے اسے بہت عزت دلائی تھی۔ بارش کی کمی کے وقت نامدیو نے جو کام کیا، پیڑوں کی جس طرح سے خدمت انجام دی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی جان انہی پیڑ پودوں میں بستی تھی۔ اسی طرح سے شہد کی مکھیوں کا اس پر حملہ آور ہو جانا اور اسے پتہ بھی نہ چلنا کام کے تئیں اس کے لگن کو دکھاتا ہے۔ اور مولوی عبدالحق نے اسی بات کو شہادت سے تعبیر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، نامدیو مر گیا، مگر اس کی اچھائیاں لوگوں کو یاد رہیں۔ کام کے تئیں اس کی لگن، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کی نیاز مندی اور ہر کسی سے محبت کرنے کا اس کا انداز ایک سبق ہے۔ وہ تھا تو بہت معمولی، مگر اس نے اپنی وسعت بھر اچھی زندگی گزارنے اور نیکی و بڑائی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے مولوی عبدالحق نے اس خاکے کے آخر میں جو بات لکھی وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا خیال اپنی زندگی میں بھی رکھنا چاہیے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، خدا نے آپ کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور جو مواقع آپ کو مل رہے ہیں ان کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ دن بدن بہتر سے بہتر انسان بنیں اور اپنے اندر اچھائی و بڑائی والی خوبیاں پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔